العزت نے انسان کو دنیا میں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس کائنات کو اللہ پاک نے انسان ہی کے لیے مسخر کیا ہے۔ جتنی ہمیں نعمتیں دنیا میں میسر ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہیں، مکان ہیں، عہدے ہیں یا ڈگریاں ہیں، مکانات ہیں، یہ سارے کم ہیں۔ اس سے جو بہت بڑی نعمت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، وہ ایمان کے بعد جان کی نعمت ہے۔ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، اگر جان نہیں ہے تو جان بھی نہیں ہے۔ دیکھو، اگر ایک انسان کی آنکھ چلی جائے، وہ انسان کہے گا کہ ساری دنیا کی جو میرے پاس پراپرٹی ہے، جگیر ہے، وہ لگ جائے، میری آنکھ واپس آ جائے۔ اگر انسان کے بازو چلے جائیں تو انسان سوچے گا کہ میری ساری جگیر لگ جائے لیکن میرے بازو واپس آ جائیں۔ اسی وجہ سے ہم ایک ایسے ادارے اور شعبے سے ہمارا تعلق ہے جو ہر وقت خطرہ ہی خطرہ ہے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک۔ اگر ہم اس ادارے میں جو ایس او پیز اور سیفٹی کے احکامات ہمیں بڑوں نے بتائے ہیں، ان پر اگر ہم پراپر طریقے سے 100% ان کو یقینی بنائیں گے تو اللہ پاک ہماری جانوں کی حفاظت فرمائیں گے، کیونکہ زندگی اور موت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے صحابی، تو نے اپنے سواری کو، اپنے اونٹ کو کہاں کھڑا کیا ہے؟ صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی سواری کو اللہ کے توکل پر چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ پہلے اپنی سواری کو باندھو، پھر اللہ پہ توکل رکھو۔ یعنی کہ جتنے بھی ہیں ہمارے، ہم نے اپنی سیفٹی پہ جو ہے نا 100% جو ہے نا یقینی بنانا ہے۔ جو روزانہ کی بنیاد پہ میپکو میں یا وابڈا میں حادثات ہو رہے ہیں، ان ساری جو وجہ ہے، وہ جو ہے نا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سیفٹی کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے۔ جو ابھی ہمارے ڈویژن میں 2 حادثے ہوئے ہیں، کوچھوٹا اور چوٹی میں، ہمیں ان پر بہت افسوس ہے۔ ہمارے 2 جوان تھے، ایک کوچھوٹا سے تھا، ایک چوٹی سے تھا۔ ان کو ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر دفن کیا ہے، اور ابھی تک بھی ان کے اثرات ہمیں جو ہمارے اوپر ہیں۔ اور ذرا سوچیں کہ جو صادق وہ فوت ہوا ہے، مرحوم شہید ہوا ہے چوٹی میں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی نوجوان بیوی ہے، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ اس کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، وہ روزانہ اپنی ماں سے پوچھتے ہوں گے کہ ہمارے ابو کب آئیں گے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حادثہ تو ایک ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہمارا نوجوان تھا نوتک سے، انعام اللہ، وہ بھی جو ہے نا شہید ہوا ہے، تو وہ بیچارہ، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کی بوڑھی ماں ہے، ہم اس کے پاس ابھی بھی جا رہے ہیں، اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور جو باقی اس کے جو ذمہ دار ہیں، اس کا لین اور ایل ایس نہیں ذمہ دار، اس کے ہم سب برابر کے مجرم ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں اپنے آپ پہ الزام لگاتا ہوں کہ ہم یونین والے اس پہ جو کتنی محنت کر رہے ہیں۔ ہمارا کوئی آدمی سیفٹی میں پکڑا جاتا ہے، یہ میں برملا کہتا ہوں کہ ہم افسروں کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، سر جی مہربانی کریں، سٹاف کی کمی ہے، بندہ آپ نے سسپینڈ کر دیا ہے، جو ہے نا بحال کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم پوری یقین دہانی کراتے ہیں، ان کو منتیں کرتے ہیں، بندہ بحال کرا جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ حادثے ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سیفٹی میں آصف جان ایسی صاحب تھے، ہمارے ایک بندے کو پکڑا، تو میں چلا گیا ایسی صاحب کے پاس۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا، مجھے کہتے ہیں چیئرمین آج تک تو میرے پاس نہیں ہے، سارے یونین والے آتے ہیں، تو بتا تیرا کام کیا ہے؟ میں نے ان کو عرض کی، انہوں نے فرقان صاحب سے رابطہ کیا، بندہ تو بحال ہو گیا ہمارا، لیکن اگر وہ ہمارا بندہ بحال نہ ہوتا تو آج ہمارے پاس یہ حادثے نہ ہوتے۔ اس کے سارے ذمہ دار ہیں ہم، اسسٹنٹ لائن مین ہے، میرا افسران صاحب ہے، سارے ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم نے سیفٹی پہ کیا کیا ہے۔ بندہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، بندہ بحال ہو جاتا ہے، بندہ نوکری سے نکل جاتا ہے، بچوں کے سامنے ہوتا ہے، ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے، لیکن جو بندہ چلا جاتا ہے، اس کے جو اثرات ہیں بھیا، وہ سارے اس کے گھر پر اور اس کے خاندان پر ہمیشہ تک رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے گزارش ہے کہ جو پالیسیاں ہمیں بڑوں نے بتائی ہیں، کوئی بھی عملی یا ہنگامی صورتحال کبھی بھی کسی کو خطرے میں ڈالنے کا جواز نہیں بن سکتی۔ ہم سارا دن زور لگاتے رہے، پرمٹ ارتھ، جو نوتک میں حادثہ ہوا، وہ جو پی سی پول تھا وہ نیچے سے ڈیمیج تھا، اور جو ٹوٹ گیا بندہ مر گیا، بندہ اس کے نیچے آ گیا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو غور سے دیکھ، جو میں نے اخذ کیا ان 2 حادثوں میں، ان دونوں حادثوں میں جو مجھے محسوس ہوا ہے وہ اوور کانفیڈنس اور خود اعتمادی پہ یہ دونوں حادثے ہوا ہے۔
دیکھو میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ جو جانیں ہیں یہ ہماری جان ہے، یہ روزی یہ رزق نعمتیں گاڑیاں ہیں ہماری جان ہے تو ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نہ بار بار سیفٹی کے جو پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں ان کی بنیادی یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس بات کو دلوں میں ڈالا جائے، جو بات روزانہ کی بنیاد پہ جو نا بولی جاتی ہے وہ زندگیوں میں آ جاتی ہے۔ ہم آپ صاحب بیٹھے ہم قسم اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے بندوں کو ہم جو ہے نا سیفٹی ویلیشن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، افسروں کو تو نہیں پتہ چلتا، وہ آتے ہیں ہم سنبھل جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے ایکسیل صاحب آ رہے ہیں، ایچ او صاحب آ رہے ہیں، ایس سی صاحب آ رہے ہیں، ہمیں جو لیبر کے عہدیدار ہیں یا ہمارے عام لیبر کے آدمی ہیں ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا سیفٹی پہ صحیح کام کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا۔ ہم نے کتنا ان کو سمجھایا، کتنی ان کی منتیں کی ہیں، یا ان کے پاؤں پکڑے ہیں یا ان کو ڈرایا دھمکایا ہے۔ تو اسی وجہ سے گزارش ہے، میں زیادہ ٹائم وقت ضائع نہیں کر سکتا، افسران والا موجود بیٹھے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ مہربانی کریں، اللہ کو حاضر ناظر کر کے میں بھی گواہ بنتا ہوں اور بناتا ہوں کہ جو ہے نا سیفٹی کی ویلیشن نہ کریں اور سیفٹی کے اصول پہ پورا عمل کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی نصر۔